اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روشنی چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد بلال بن خالد اور میرے ساتھ ڈاکٹر محمد خالد منیر فاروقی موجود۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بلال بیٹا آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی۔ ہم نے پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا تھا وہ نیکی کے حوالے سے، جس میں آپ سے بات ہوئی تھی کہ نیکی کیا ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ نیکی ہے، اور یہی راستہ ہمیں جنت میں لے جاتا ہے۔ اچھا، اب اس پہ ہم مزید تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں کہ جنت میں جب جو حصول ہے اس کے لیے نیکی اور اعمال کے ساتھ ایک شرط اور بھی ہے، جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ کی رحمت ہی وہ کنجی ہے جس سے جنت کا دروازہ کھل سکتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ اعمال کی توفیق بھی اللہ ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو قبول کس نے کرنا ہے؟ اللہ میرے رب نے کرنا ہے۔ اگر اعمال بھی بہت ہوں اور قبولیت بھی ہو، اس کے باوجود اللہ کی رحمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کے ضمن میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک آدمی بہت گناہ گار آدمی تھا اور اس نے 99 لوگوں کو مرڈر کر دی۔ تو اپنے اس فعل پہ بڑی ندامت ہوئی، تو اس نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ حضرت میں 99 لوگوں کو مار چکا ہوں، موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں، میں قاتل ہوں، میں ہتھیارہ ہوں، مجھے بتائیے کیا میری مغفرت ممکن ہے؟ کیا مجھے اللہ پاک اپنی جنت میں داخل ہونے دیں گے؟ تو جو عالم دین تھے انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں پوچھا کوئی تو طریقہ ہوگا کہ میں جنت میں چلا جاؤں؟ کہنے لگے نہیں، ممکن نہیں، تم ظالم ہے۔ تو اس نے سوچا کہ میں نے جہاں 99 بندے مارے ہیں، ظلم کیا ہے، تو میں نے تو جانا ہی دوزخ میں ہے۔ تو مولوی صاحب کو بھی چاقو مار دیا۔ جہاں اس نے کہا کہ اب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، میری تو میں منزل ہی دوزخ ہے اور میں ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلوں گا۔ پھر اس کے دل میں پتہ نہیں کیا ہوا، ندامت پیدا ہوئی اپنے اعمال سے، اس کو برات ہوئی۔ تو پھر اس نے کسی سے پوچھا کہ اب بتاؤ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں۔ تو ایک عالم دین کے پاس پھر گیا، انہوں نے کہا تو ایسے کر، تو اللہ ایک طریقہ ہے تیری بخشش کا، وہ بھی اس کو منظور ہوا، تو پھر تو اس طرح کر، تو معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ اور اللہ کے گھر چلا جا، وہاں جا، حج کر، طواف کر، خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو، وہاں تو دعا کر، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرما دے۔ یہ معاملہ اب اس کے پاس ہے۔ تو وہ اس نیت سے کہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، حج کے سفر پہ روانہ ہو گئے، راستے میں فوت ہو گئے۔ ان کا معاملہ فرشتوں کے حضور، اللہ کے حضور پیش ہوا۔ دوزخ کے فرشتے نے کہا یہ دوزخی ہے، اس کی روح ہمارے حوالے کر دی جائے۔ اب جنت کے فرشتے پکار رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، اس کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ تعالیٰ ویسے تو سب جانتے ہیں، تو بات سمجھانے کی پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ یوں معاملہ ہے، اس طرح سے اس نے لوگوں کی جانیں لی ہیں، قتل کیا ہے، اور اب جیسے کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو یہ یہاں جا رہا تھا جی، آپ سے معافی کا طلبگار تھا، تو راستے میں اس کی جان قبض ہو گئی ہے، اب اس کا معاملہ پیش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ دیکھو، اس کے جہاں سے یہ چلا تھا اور خانہ کعبہ کے درمیان جو راستہ ہے، جو درمیانی پوائنٹ سے اگر یہ بڑھ گیا ہوا ہے خانہ کعبہ کی طرف، تو اس کو جنت میں بھیج دو، اور اگر یہ پیچھے ہے تو پھر یہ دور۔ تو وہ ناپا تو وہ جا رہا تھا کس طرف؟ دوزخ میں گرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرشمہ کیا اور وہ فاصلہ اس کا کم کر دیا اور وہ قریب ہو گیا خانہ کعبہ کے۔ اس طرح سے اللہ کی رحمت کی ضرورت پڑتی ہے بیٹا، اللہ کی رحمت ساتھ ہو، پھر
آپ کو جنت مل سکتی ہے، لیکن اس بات سے یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کرتے رہیں. گناہ تو ہرگز 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 اجازت نہیں. فرائض میں کوتاہی ہرگز ہرگز اجازت نہیں. حقوق العباد میں کوتاہی ہرگز 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 اجازت نہیں. اگر آپ نے کسی کے دل دکھایا ہو، اپنی زبان سے، اپنی آنکھ سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی ہو، فوراً معافی مانگ لو کہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیجیے. اگر میری ذات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن بندے کو تکلیف پہنچائی تو بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے. اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اپلیکیشن بھیج دی کہ یہ بندہ تھا جو مجھے دنیا میں بہت زیادہ تنگ کرتا تھا، تو وہ نقصان ہوگا، اس کا اجر وہ اللہ تعالیٰ وہ اس کی طرف سے معافی نہیں دلا سکیں گے، اس کے اختیار میں ہوگا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ معافی مانگ لیں. ندامت کا ایک آنسو جب آپ کی آنکھ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آنکھ میں پیدا ہوتا ہے اور وہ فرش تک گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کر دیتے، لیکن خلوص دل سے اور ندامت کا آنسو پیدا ہو. لیکن یہ بھی ساتھ میں شرط ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرے. یہ نہ ہو کہ بار بار اللہ تعالیٰ کے صبر کو آزمائے، ایک دفعہ معافی مانگ لی، پھر وہی کام کیا، پھر معافی مانگ لی. ویسے تو اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو مجھے امید ہے 70 دفعہ بھی معافی مانگیں گے تو معافی مل جائے. معافی مل جاتی ہے، لیکن شرمسار نہیں ہونا چاہیے، بار بار ایک ہی گناہ ایک ہی تکلیف کے ساتھ نہیں آنا چاہیے. ایک اور واقعہ میں نے پڑھا، ایک شخص تھے کسی بحری سفر پہ جا رہے تھے، تو ان کا بحری جہاز کو کوئی حادثہ پیش آ گیا، تو وہ کسی تختے کی مدد سے تیرتے ہوئے کسی جزیرے پر پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو لمبی عمر عطا فرما دی، تقریباً 400 سال تک وہ وہاں حیات رہے، اور انہوں نے 400 سال تک اللہ کی عبادت کی. انہوں نے اس جزیرے کے ایک ایک ٹکڑے پہ ہزاروں سجدے کیے، ہزاروں نوافل پڑھے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، جو بھی کیا. اور جب وہ فوت ہوئے تو ان کا معاملہ بھی اللہ کے حضور پیش ہوا. ان کا یہ خیال تھا کہ میں نے تو اب زندگی میں گناہ کوئی نہیں کیا، میں 400 سال تک یہاں قید رہا، اور یہاں تو کوئی آدمی نہیں تھا نہ میں کسی کا دل دکھا سکتا، یا میں گناہ کرتا، میں چوری کرتا، یا کوئی بھی پرابلم ہوتی میرے ساتھ. تو بڑے فخر کے ساتھ فوت ہو گئے، تو بڑے فخر کے ساتھ ان کا خیال تھا کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا سیدھا جنت میں. تو معاملہ پیش ہوا تو فرشتوں نے کہا، یہ دوزخ والوں نے کہا یہ ہمارا شکار ہے، اس کو ہمارے پاس بھیجیے. ادھر سے آواز آئی کہ نہیں یہ جنتی ہے. تو معاملہ اللہ کے حضور پیش ہوا، تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں جی کیا معاملہ ہے جی، اس طرح یہ کیس ہے جی، 400 سال تک انہوں نے عبادت فرمائی. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہماری رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو جنت میں ہی بھیج دیا جائے. تو وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے فرشتے سے پوچھا کہ یار 400 سال میں نے بڑی عبادت کی، بڑی ریاضت کی، تو پھر بھی قبولیت اس طرح نہیں ہوئی جس طرح میں چاہتا تھا، یعنی رحمت کی وجہ سے جا رہا ہوں، تو یہ کیا سین ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب، یہ جو 400 سال آپ نے عبادت کی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک آنکھ دی ہے، یہ تو اس کا بھی بدل نہیں. آپ تو 800 سال عبادت کرتے رہتے، 8000 سال بھی عبادت کرتے رہتے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر نعمتیں عطا کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. عبادت تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے شکر کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے. ہاں وہ جو دیتا ہے یہ ایکسٹرا بونس ہے جنت میں جانا، وہ بھی نیک لوگوں کے لیے، وہ جو اپنے ظاہر اور باطن کو صاف رکھتے ہیں، اپنی روح کو ہر طرح کی علائش سے پاک رکھتے ہیں، خاص طور پہ اپنی نگاہ کو غلط چیزوں سے دور رکھتے ہیں. یہ جنت ان لوگوں کے لیے نام ہے، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی کے حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم المرسلین اور تاجدار ختم نبوت سمجھتے ہیں. جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اپنی ذات کو پاک کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے گناہوں کو تسلیم کرنے اور ان کے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں.
وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔